الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر تفصیلی کلام ہو رہا ہے، اور یقیناً ہمارے سننے والے بھائی اور بہن ان واقعات کو سننے کے بعد اپنے اندر ایک روحانی سکون، ایک روحانی ترقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ محسوس کر رہے ہوں گے۔ یہی وہ بنیادی مقاصد تھے جن کے لیے اکابرین نے ان روایات کو کتابوں میں درج کیا، اور یہ روایات آج سے کم و بیش 1500 سال کے عرصے میں، آج سے پہلے بھی 1500 سال کے عرصے میں بیان کی جاتی رہی ہیں، اور لوگ ان کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے فیض اور دیگر چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں مطلع ہوتے رہے ہیں۔ یہی بنیادی مقاصد ہمارے بھی ہیں کہ ایک تو معجزے کا عقیدہ راسخ کرنا مقصود ہے، پختہ کرنا مقصود ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے معجزات کا صدور ہوتا ہے، اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان واقعات کو سننے کے بعد، ان معجزات کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حاصل شدہ قدرت کا یقین حاصل ہوتا ہے، جس سے اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلان محسوس ہوتا ہے، قلب میں آپ کی عظمت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے، جس سے پھر ایمان بھی الحمدللہ مائل بد ترقی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک روایت پچھلی مرتبہ آپ کو عرض کی تھی، جس میں یہودیہ نے زہر ملی ہوئی بکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور پوری ہم نے وضاحت کی تھی کہ بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے مطابق ہوتی ہیں، اس میں پھر اس مشیت اور ارادے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جاتا، بلکہ جیسا اللہ کی مشیت، جیسا اللہ کا ارادہ، اس کے موافق عمل کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس روایت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ظاہر ہوا۔ اگلی جو روایت ہم سنا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ترمذی کی روایت ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے، 5689 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ چھوارے لایا، اور میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں برکت کی دعا فرما دیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو لے لیا، اور لینے کے بعد اس طرح ان کو ملایا، ملانے کے بعد آپ نے برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا ان کو لے لو اور اپنے توشہ دان میں ڈال لو، یعنی مرتبان وغیرہ کسی برتن میں ڈال لو، جب اس میں سے کچھ لینا چاہو تو اپنا ہاتھ ڈالنا اور لے لینا، اور اس کو کبھی بھی جھاڑنا مت، یعنی پورا اس طرح خالی مت کر دینا، بس ہاتھ ڈالو نکالو، ہاتھ ڈالو نکال لو، اس طرح الٹا نہ کر دینا، اور اس میں سے کبھی کچھ جھاڑنا مت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان چھواروں میں سے اتنے وسق، اور ایک وسق آپ کو بتایا تھا کہ 60 صاع کا ہوتا ہے، اور ایک صاع 4.5 سیر کا ہوتا ہے، بہت سارے یعنی میں نے وسق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کیے، اور میں ان میں سے کھانا کھلاتا رہا، یعنی نکال نکال کے لوگوں کو دیتا رہا اور خیرات کرتا رہا، اور یہ تھیلا میری کمر سے کبھی بھی جدا نہ ہوا۔ وہ جو بھی توشہ دان تھا، برتن تھا، وہ تھیلے میں کر کے رکھا تھا، یا تھیلا تھا چمڑے کا، اس میں وہ چھوارے ڈال لیے گئے تھے، تو کہتے ہیں میں نے کبھی بھی اپنے کمر سے اس کو جدا نہ کیا، حتیٰ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہوا تو وہ تھیلا مجھ سے کہیں گر گیا، پھر وہ محروم ہو گئے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ توشہ دان آپ کو دیا گیا تھا، چھوارے برکت والے جو چھوارے تھے آپ کو دیے گئے تھے، سرکار کا دور مبارکہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارکہ، پھر اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تقریباً 10 سال پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنے طویل عرصے تک اس تھیلے میں سے آپ چھوارے نکالتے رہے، اور وہ نکلتے ہی رہے، اور سرکار نے فرمایا اس کو جھاڑنا مت، جب تک چاہو گے نکلتے رہیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کے لیے اللہ کے نبی دعا فرما دیں، جس کو اللہ کے نبی کا ہاتھ لگ جاتا ہے، باعث برکت بن جاتی ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کبھی اس خزانے میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ عقیدہ اور نظریہ مضبوط ہونا چاہیے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اس کی برکت کی دعا کروا رہے ہیں، دعا اللہ سے ہی کروا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یا رسول اللہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تو نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا تو کسی عام آدمی کا بھی عقیدہ نہ ہوگا، چاہے جا کے ایک صحابی کا ہو۔ لیکن توجہ طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں براہ راست عرض نہیں کی جا رہی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں۔ تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں آ گئے؟ یا آپ پر یہ اعتراض کیا جائے کہ اے ابو ہریرہ ذرا یہ تو بتائیے وہ کون سی چیز تھی جو اللہ کے پاس نہیں کہ آپ نبی کریم کے پاس آ گئے تھے مانگنے کے لیے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، وہ صحیح ان کا عمل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چھواروں کو ہاتھ میں لے کر دعائے برکت کرنے سے اس بات کو تائید حاصل ہو گئی، تقویت حاصل ہو گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل غلط نہیں تھا، بالکل حق، بالکل درست، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور رضا کے مطابق تھا۔ اور پھر سرکار کی کا یہ معجزہ عظیم دیکھیے کہ اتنے سالوں تک، 12-15 سال تک ایک تھیلے میں سے چھوارے نکلتے چلے جائیں، نکلتے چلے جائیں، نکلتے چلے جائیں، لوگ کھاتے جائیں، تو کتنا بڑا یہ عظیم معجزہ ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا ماں کوئی اور ہے۔ تو اسی لیے شعراء بھی اپنے کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے رہے کہ آپ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، آپ سیراب فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے عطا کے بغیر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دامن مبارکہ میں اتنی برکت، اتنی وسعت رکھی ہے کہ پورا زمانہ تا حیات اس سے فیضیاب ہوتا رہے، کوئی خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ ہے، حقیقتاً یہ اللہ کے خزانے میں سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں جا کر چھواروں کی برکت کے لیے دعا کروا سکتے ہیں، تو کیا ہم آج مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میرا کاروبار ترقی کر جائے، آپ دعا فرمائیے کہ میرے گھر میں برکت ہو جائے، میرے بچوں میں برکت ہو، میرے عمل میں، میرے ایمان میں مضبوطی آ جائے، میرے عمل میں برکت پیدا ہو جائے؟ کیا یہ غلط ہوگا؟ اگر غلط تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں منع کیا گیا؟ اور اگر یہ عمل ہمارا درست ہے تو پھر اس کو غلط کیوں کہا جائے؟ تو اس لیے سمجھیے، غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، صحیح دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اعمال و افعال جو خود صحابہ کرام سے ثابت ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تائید و توثیق ان کو حاصل ہوئی، انہیں معاذ اللہ کفر و شرک سے تعبیر کر دینا یا ان کے بارے میں ان کو نظر انداز کر کے آج مسلمانوں کے ان کے مماثل اعمال کو شرک و کفر قرار دینا اور غلط فہمی میں مبتلا ہونا قطعی طور پر غیر مناسب ہے۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ دیتا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن اگر رسول کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کے حاصل ہونے، انعام کے حاصل ہونے میں اور زیادہ پختگی حاصل ہوگی اور یقین حاصل ہوگا۔ اور ابھی جتنے بھی معجزات ہم نے بیان کیے جو نعمتوں کے حصول کے بارے میں، اس میں آپ یہ دیکھیں گے اور آپ یہ تسلیم کریں گے کہ کسی مقام پر کسی بھی صحابی کو مایوسی نہیں ہوئی ہے تو کوئی ایک روایت بھی بتائیے نہیں ہوئی۔ جس نے جو مانگا، جیسا مانگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توقع سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دعا کے بعد یہ یقین حاصل ہوگا کہ یہ چھوارے 12-15 سال تک چلتے رہیں گے، میں کھاتا رہوں گا، صدقے کرتا رہوں گا، لوگوں کو دیتا رہوں گا، دوسروں کو کھلاتا رہوں گا، ختم نہیں ہوں گے، اتنے طویل عرصے تک چلیں گے؟ شاید ہو سکتا ہے کہ اتنا ان کے ذہن میں وسعت کا اندازہ بھی نہ ہو،